بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب کہاں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی زندگی میں کتنی مشکلات کا سامنا کیا۔ حضرت بلال کے والد کا نام ربیع اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ یا ابو حزان تھے۔ آپ صراط میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلامی بھائی کا نام خالد اور بہن کا نام عفرہ تھا۔ آپ حبشی النسل تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالص حبشی تو نہ تھے بلکہ ان کی والدہ حبشی تھی، لیکن ان کے والد عرب کی سرزمین ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا رنگ کالا تھا، جسم دبلا پتلا اور لمبا، سینے آگے کو ابھرا ہوا تھا، سر پر گھنے بال تھے، رخساروں پر گوشت بہت کم تھا۔ ان اوصاف سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ خالص حبشی نہ تھے۔ حضرت بلال کے کوئی حقیقی بھائی نہ تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں میں بھائی چارہ قائم کیا تو خالد ان کے بھائی بنے تھے۔ حضرت بلال کی پرورش مکہ میں قریش کے مشہور قبیلے بنو جمح میں ہوئی، اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں موذن مکہ کے اسی قبیلے میں پرورش پائی۔ شدید گرمیوں کے دن تھے، سورج کی تپش ریت کو انگاروں کی طرح دہکا رہی تھی، پیاس کے مارے حلق سوکھ کر کانٹا ہو رہے تھے، پرندے بھی اپنے اپنے گھونسلوں میں دب کے بیٹھے تھے، گرمی کا ایک لمحہ بھی برداشت سے باہر تھا۔ ایسے میں امیہ بن خلف اپنے حبشی غلام بلال بن ربیع کے گلے میں رسی ڈالے انہیں گھسیٹتا ہوا لایا اور صحرا کی گرمی اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا۔ بلال بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اختیار کر لیا تھا۔ وہ ایک اللہ پر ایمان لے آیا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں شریک ہو گیا تھا۔ بتوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ یہ بے معنی پتھر کے بت جنہیں لوگ خدا کہتے تھے، بلال بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خدا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ خبر امیہ بن خلف پر بجلی بن کر گری۔ وہ تو بلال بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام غلاموں سے زیادہ چاہتا تھا، وہ تو آپ پر بڑا اعتماد رکھتا تھا، اس نے تو بت خانے کا انچارج بھی آپ کو مقرر کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی دل کو ایمان کی روشنی سے منور کر دیتا ہے تو ظلمت بخود ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت بلال بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے لوگ اسلام سے پہلے بلال بن ربیع کے نام سے جانتے تھے، اسلام لانے کے بعد وہ سیدنا بلال حبشی کے لقب سے پکارے جانے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت ایمان سے سرفراز فرمایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صنم گدی میں بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ دوسرے لوگ بتوں کو اور سیدنا بلال حبشی اس واحد لا شریک کو سجدہ کرتے۔ جب امیہ بن خلف کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے سیدنا بلال کو اس عہدے سے معزول کر دیا۔ تو پہلے ہی اسلام کا سخت دشمن تھا، اس کے دل پر کفر کا قفل لگ چکا تھا، وہ یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کا غلام اس مذہب کا پیروکار ہو جائے جسے وہ سخت ناپسند کرتا ہے۔ اب امیہ بن خلف نے انہیں سزا دینے کا انوکھا طریقہ ایجاد کیا۔ وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید ترین گرمی کے دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا۔ جب اس سے بھی اس لائن کے سینے میں آگ ٹھنڈی نہ ہوتی تو وہ اپنے انتقام کو کندن بنانے کے لیے سیدنا بلال کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا۔ نیچے گرم تپتی ہوئی ریت جسم جھلسا دیتی اور سینے پر بھاری پتھر جاں کی اذیت میں مزید اضافہ کر دیتی۔ سورج کی تپش رہی سہی کسر پورا کر دیتی۔ امیہ بن خلف نے اپنی طرف سے ہر کوشش کر ڈالی، مگر وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے ایمان کی روشنی کم نہ کر سکا۔ وہ لائن آپ کو ہر روز نئی نئی اذیتیں دیتا اور کہتا، اگر میری بات نہیں مانو گے تو اسی طرح گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گے۔ اگر زندگی عزیز ہے تو اسلام سے کنارہ کشی اختیار کر لو، واپسی اپنے باپ دادا کے دین پر آ جاؤ۔ مگر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر تو صرف ایک یہی لفظ جاری رہتا، احد احد احد، محبوب ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مزید واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔